وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ۔ طاہر بھائی، یہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ 24 کی آپ کے خیال میں علماء کرام کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی کے نسبت دیکھیں تو 2024 میں بہت ساری رواداری، محبت، فرقہ وارانہ جو نفرتیں تھی یہ محبت بڑی ہے اور فرقہ وارانہ نفرتیں کم ہوئی ہیں۔ تو پیغام پاکستان جو کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں 2024 میں اس حوالے سے تو بہت بہتر رہا اور اچھی پیش رفت رہی۔ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ 24 میں جو ہم نے پیش رفت کی ہے اس میں کامیابی محبت کے علاوہ اگر ایونٹس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ کامیابی کس چیز میں؟ مثال کے طور پہ مدارس کا ایک قانون تھا، اس کے اوپر ایک اوپینین تھا، وہ ہو گیا۔ پھر ہم نے 24 کے اندر پارا چنار جو کہ کنٹینیو بھی کر رہا ہے وہ بھی دیکھا۔ یہ سارے غمگین لمحات اور خوشی کے لمحات تو ہم نے گزارے ہیں۔ اس میں کامیابی آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس والا جو قانون بنا وہ بہت بڑی کامیابی تھی، یا وہ جلسے جلوس جو کہ کراچی میں ہوئے اور بڑے اعتراض والے جملے ان میں کہے گئے وہ کامیابی تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو مدارس والا ہوا یہ تو ایک کوئی ایشو نہیں تھا، اس کو ایشو بنایا گیا اور چلیں وہ بھی اتفاق رائے سے الحمدللہ حل ہو گیا۔ باقی بلال بھائی ہم جہاں رہ رہے ہیں اور جو انوائرمنٹ ہے اور جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں 46 سال میں پیدا ہوئی ہیں اور ابھی 2-3 سال سے اس پر کچھ سنجیدہ کوششیں شروع ہوئی ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ 46 سال کی بیماری 6 سال میں بھی ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ ابھی جو پرچنار کی صورتحال ہے کرم کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہاں پر جو ہے امن اور بھائی چارے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ کی اجتماعی ناکامی وہ فلسطین ہے کہ جہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ صرف ہم نے باتیں کی ہیں، تقریریں کی ہیں اور پانی کی بوند بوند کو وہ ترس رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں دے سکے۔ تو ہماری کیا، باقی سارا بھی ہم کہیں ہم نے بہت بڑے پرچم لہرا دیے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو امت کا ایک فرد کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں تو پھر وہ کہاں گیا وہ جسم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری امت کی بحثیت مجموعی ناکامی نہیں، قابل شرم ناکامی ہے۔ اور جاتے جاتے شام کی عوام کو جو آزادی اور حریت اور بربریت اور وحشت سے نجات ملی اور آزادی ملی ہے، یہ 2025 میں مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ 25 سے امید کیا ہے آپ کو؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 25 میں کیا کامیابی مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، علماء کے لحاظ سے؟ پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بہتری کی طرف مجموعی اس طرح اپنے جو لوکل مسائل ہیں اس میں جا رہے ہیں، لیکن امت کی کامیابی تبھی ہوگی کہ اگر یہ فلسطین والا معاملہ جو حل کی طرف جائے، کہ باقی جو مسائل ہیں وہ حل کی طرف جائے تو بحثیت مجموعی تو تبھی ہم کامیاب کہلا سکتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ 25 کے اندر ہمارے علماء کرام فلسطین کے لیے زیادہ با اثر آواز بن پائیں گے؟ تو بننا چاہیے، بن پائیں گے نہیں، بننا چاہیے۔ ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے، عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے، اس میں ہم ناکام رہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بشیر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے خیال میں پہلے تو 24 پہ رائے دیجیے، 24 کامیابی اور ناکامیاں علماء کرام نے کیا کیا دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سال کا اختتام ہو رہا تھا اور رمضان مبارک کے بعد عید کا موقع تھا، ایک خوشی کا موقع، تو اس موقع پہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ اس جملے کو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر، جیسے ایک بندہ آرڈر کرتا ہے اپنے کاروبار کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس جملے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا الیوم لنا عید، ہمارا آج بھی عید کا دن ہے، وغدن لنا عید، کل بھی ہمارا عید کا دن ہے، وکل یوم لا یعصی اللہ فہو لنا عید، ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ہر وہ دن آنے والا ہمارا عید کا دن ہے۔ تو اصل 2024 ہو یا 25 ہو یا 34 ہو 35 ہو، ہر سال 2024 میں بھی ہم سے یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہوئیں،
کہ فلسطین کے حوالے سے جس طریقے سے ہمیں یکجہتی کا اقوام عالم میں کتنے مسلمان ممالک ہیں ہمارے جو اکٹھا ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ہم اکٹھے نہیں ہو سکے، اور جس طریقے سے وہاں ہم نے کیا اکٹھا ہونا تھا، یہ بلال بھائی بنیادیں چلتی ہیں گھروں سے، کہ گھر میں کیا فضا چل رہی ہے، گھر میں کیا محبت ہے، خاندان کے اعتبار سے کیا معاملہ چل رہے ہیں، یہ کرتے 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 پھر معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے نماز کا حکم ہے کہ اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے کی خیر خبر لیں اپنی مسجد میں، جمعے کا حکم ہے تو ذرا جامع مسجد میں جائیں، عید کا موقع ہے تو اور باہر نکلیے۔ 24 تک ہم یہ نہیں کر پائے، اور 25 میں ہمیں اس کا ایک عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی حل ہے جو گزر گیا ہے، سوائے اس پہ استغفار کرنے کے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ دل سے ندامت، خالی زبانی جمع خرچ استغفار نہ ہو، بلکہ استادوں سے یوں سنا کہ استغفار اس کیفیت سے ہونا چاہیے جیسے باپ بیٹا شکار پہ نکلے تو باپ سے غلطی سے بیٹے پہ ہی تیر لگ گیا، اور اکلوتا بیٹا تھا، اور جھاڑیوں میں جب جا کے دیکھا تو اس کے بیٹے کے دل پہ تیر لگا ہوا تھا، جو اس کے دل سے آہ نکلی۔ تو ندامت، استغفار، ہماری اس وقت استغفار کی صورتحال ہے کہ اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں استغفار کی دل سے اتھا گہرائیوں سے کہ اللہ جو ہمیں امت کو جوڑنے کے اعتبار سے، ہمارے اندر جو لسانیت کی بیماری آ چکی ہے کہ ہم پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، فلاں ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو خاتمہ فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی پہ کسی۔ حضور آپ کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2024 ملت اسلامیہ کے لیے کوئی اتنا اچھا سال نہیں رہا۔ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ یکے بعد دیگرے جنگ کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، جس کا آغاز دشمن اسلام یہود و نصارہ کی طرف سے ہوا۔ فلسطین کا تذکرہ اشرفی بھائی نے کیا، یقیناً اسرائیل ایک ناسور ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، آقا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ کینسر کا پھوڑا ہے۔ تو انہوں نے تو یہ بھی مثال دی کہ اگر عالم اسلام اکٹھا ہو جائے تو ایک ایک بالٹی پانی ڈالے تو اسرائیل خاص و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ لیکن اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس کے اطراف کے ممالک جو ہیں جنہیں مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ سب تماشائی بن کے بیٹھے رہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے حدود سے نکل کے 24 کا سب سے بڑا فیلئر اب اسرائیل سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فلسطینی وہ مظلوم مسلمان ہیں کہ جن کی توقعات تمام اسلامی ممالک کے ساتھ ہے، لیکن خصوصاً پاکستان کے ساتھ۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کو انہوں نے بار بار پکارا ہے، اور قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی مظلوم تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کو پہنچو۔ جی راجہ دہر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر پکارا گیا اور یہ ہوا، جیسا بھی واقعہ تھا۔ تو اگر ایک کافر کسی کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، مسلمان کا تو فریضہ یہ تھا کہ مظلوموں کی مدد۔ واقعہ کہیں لکھا نہیں ہوا جی جو آپ بتا رہے ہیں، شاید چلو باہر بنا لیا سوال یہ، چلو اس کو نہیں مانتے ہم، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہمیں جسد واحد کہا گیا امت محمدیہ کو، جی کہ ایک بازو کو مطلب تکلیف ہو یا جز کو تکلیف ہو تو پورا بدن متحرک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پورا جسم سن ہوا پڑا ہے، کسی کو پرواہ تک نہیں۔ تو ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، یہ تو ہمیں نہیں کسی ایز بحثیت مذہبی ایک میں عرض کرتا کس چیز کی پرواہ ہوں، ہے؟ دیکھو میرے بھائی، ہمیں پرواہ کرنی چاہیے تھی نا کہ یہ ہمارے ہے کس چیز کی پرواہ؟ ایمان کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، کس چیز کی پرواہ ہم کر رہے ہیں؟ سوال تو وہی ہے، وہ نہیں کر پا رہے جو نبی نے کہا ہے۔ دیکھو بات حقیقت تو وہی ہے، کہنے کے لیے تو ہمیں مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کی جو سب سے پہلی رسول خدا نے تعریف فرمائی، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، آج کی محفوظ ہے؟ ان للہ، جی جس کے مسلمان کی تعریف فرمائی، من اصبح، کیا کہ مسلمان اس حالت میں صبح کرے کہ اس کو اگر دوسرے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے تو لیسا بے مسلمان ہی نہیں ہے۔
جی تو یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی طرف مومن کا درجہ تو اس سے بھی آگے ہے، تو یقیناً ہمیں اپنی ان کوتاہیوں پہ ندامت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ شامل کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہم یہ باتیں جو ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں اور بشیر بھائی جو فرما رہے ہیں، یہ ہمیں نا بالکل رٹ گئی ہیں نا، ہم سن کے نا یقین کیجئے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے آخری بال تک جو ہے نا یہ باتیں تبلیغ کی سن رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں خصوصی طور پہ پاکستان کی بھی بات اگر کہوں تو امہ کے طور پہ بھی پاکستان میں نہ ہم نے غیرت ایمان دیکھی ہے۔ آپ ہر کلومیٹر میں 5 مسجدیں ڈھونڈ سکتے ہیں، میرے محلے میں 3 ہیں۔